السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم جانیں گے واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مومن اینڈ مسلم۔ ایک عام طور پر غلط فہمی یہ ہے کہ ایک مسلمان محض عقیدے کے 6 مضامین پر ایمان لا کے مومن بن جاتا ہے۔ جو مسلمان ان 6 عقیدوں پر ایمان رکھ لیں تو وہ مومن بن جاتا ہے۔ نمبر 1 بلیف ان گاڈ، نمبر 2 بلیف ان قادر، نمبر 3 بلیف ان دا ڈیوائن بکس، Number 4 belief in the angels, Number 5 belief in the day of judgment, belief in the all prophets۔ اس معاملے کی حقیقت یہ ہے کہ ہم ایمان کے ان مضامین میں سے ہر ایک کو ماننے کے بغیر مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر مثال کے طور پر ہم عیسیٰ علیہ السلام یا انبیاء میں سے کسی یا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام یا فرشتوں میں سے کسی وغیرہ پر ایمان نہیں رکھتے تو ہم اسلام کے تہہ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اور کوئی کیسے شہادت کا اعلان کر سکتا ہے جو اسلام کا دروازہ ہے اگر وہ پہلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا؟ علم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مضامین کے سب سے اہم حصہ ہے۔ اس غلط فہمی کی ایک وجہ یہ ہے کہ لفظ مومن کا ترجمہ عام طور پر مومن ہے، اس لیے بعض لوگ بہت سی آیات کو فرض کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ کر شروع کرتے ہیں کہ ایمان والوں سے مراد مومنین ہے، اور جب وہ مندرجہ ذیل آیات کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ مومن ہونے کے تقاضے ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے عربیوں بدیوں کے بارے میں الجھن میں اضافہ کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن بتایا گیا ہے کہ انہوں نے صرف تسلیم کیا تھا، یعنی صرف مسلمان تھے، اور یہ عقیدہ ابھی تک ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ رابی کہتی ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، جس طرح سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اور ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس لیے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی شخص عقیدہ کے مضامین پر یقین کیے بغیر مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن جب خدا کہتا ہے اے ایمان والو تو وہ صرف مومنوں سے بات نہیں کر رہا، وہ تمام مسلمانوں سے بھی بات کر رہا ہے، کیونکہ مسلمان ہونا دونوں کا مشترک فرق ہے۔ تمام مسلمان مومن نہیں ہیں، لیکن تمام مومن یقیناً مسلمان ہیں۔ جب ہم خدا کے سامنے سر تسلیم کرنے کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر ان کے ظاہری اعمال کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو اسلام کے 5 ستونوں پر منتبج ہوتے ہیں، یعنی ایمان کا اعلان، نماز، روزہ، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج، اگر جب کوئی برداشت کر سکتے۔ کوئی شخص اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسلام کے 4 ارکانوں پر عمل نہ کرے، اور جب اس کی استطاعت ہو تو حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب اگر ہم ذکر کریں پہلے سکون کی یعنی شہادت پر غور کریں تو ہم اس بات کی تعریف کر سکتے ہیں کہ اس مقام پر پہنچنے کے لیے جہاں ہم خلوص نیت سے اعلان کر سکتے ہیں، ہمیں ضرورت کے مطابق پہلے سے ہی کچھ علم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگرچہ کسی کو صرف یہ اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو کہ ایمان کا پہلا آرٹیکل بھی ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری رسول ہے، یہ اس کے بعد ہے، اسے اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے اور اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور باقی دا اینجل، دا بک، دا پروفٹ، دا ڈے آف ججمنٹ، فرشتے صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ خدا کے پیغامات ایک فرشتے کے ذریعے پہنچائے گئے تھے، اور فرشتے خدا کے لیے کچھ کام انجام دیتے ہیں، جیسے کسی کے اعمال کو ریکارڈ کرنا اور موت کے وقت لوگوں کی روح قبض کرنا وغیرہ۔
وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات پر زمانے بھر میں نازل کیے ہیں، اور یہ جاننا کہ قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان کے کچھ حصے تعریف چھپے اور غلط تشریح کیے گئے ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ رکھا ہے اور یہ کامل ہے۔ ہر قوم کا فیصلہ خدا کی طرف سے ان کی طرف یا ان سے پہلے بھیجی گئی کتاب کے مطابق کیا جائے گا۔ دی پروفٹس، انبیاء علیہ السلام جو دوسری کتابوں کے وصول کنندہ تھے یا ان کی تعلیمات کی تصدیق اور وضاحت کی، وہ اس بات کی بہترین مثالیں تھیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے اور ان پیغامات کی صحیح تشریحات فراہم کیے جو انہیں فراہم کرنے اور یا پورا کرنے کے لیے سونپے گئے تھے۔ قیامت کا دن، دا ڈے آف ججمنٹ۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم نے اس زندگی کے امتحان میں کیسے انصاف کیا، جیسا کہ خدا نے فیصلہ کیا ہے، جو اس وقت تک غائب رہے گا۔ اینڈ دا نیکسٹ، آخر میں ہمیں پریزنٹیشن پر یقین کرنا چاہیے۔ اس زندگی میں امتحان کے دوران ہمیں اچھی اور بری چیز کا سامنا کرنا پڑے گا، ہمیں ہر طرح کا نقصان اٹھانا پڑے گا، لیکن ہمیں بتایا گیا ہے کہ کسی ذی روح کو اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں یقین پر ثابت قدم رکھنا چاہیے۔ جب ہمیں اچھائی ملتی ہے تو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب ہمیں برائی حاصل ہوتی ہے تو ہمیں اسے صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے تاکہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے جو ہمارے لیے پہلے سے طے کیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے، اور اس نے امتحان میں کامیاب ہونے والوں کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ نیکی میں تصور سے بلاتر ہے، اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ لہذا یہاں تک کہ اگر ہم بدترین ممکنہ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں سب سے طویل عرصے تک، یہ سب اس کے قابل ہوگا۔ جن عقائد کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ سب مسلمان ہونے کا حصہ ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انکار اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر ایک مومن مسلمان ہوتا ہے جس میں اعلیٰ درجے کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اور امید ہوتی ہے، اور وہ اس کی راہ میں جان و مال کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہیں۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا، لسان سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، یہی لوگ ایمان کے سچے ہیں۔ سورت کی ابتدائی 11 آیات میں المومنین کا نام مناسب طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو وہ لوگ قرار دیا ہے جو اپنی دعاؤں میں عاجزی کرتے ہیں، فضول باتوں سے بچتے ہیں، جنسی تعلقات سے پرہیز کریں سوائے ان کے جن کے لیے ان کی اجازت ہے، ایمانداری سے ان کی امانتوں اور ان کے معاہدوں کی پابندی کریں، اپنی نمازوں کی سختی سے حفاظت کریں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے وہ آخر کار جیت جائیں گے اور وہ وارث ہوں گے جو جنت کے وارث ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومنین میں سے بنائے، آمین۔ اوکے دوستو، تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی اس ویڈیو کی۔ اگر اور تفصیل میں ویڈیو چاہیے تو آپ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، میں ضرور ویڈیو بناؤں گا، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولنے کا تاکہ آپ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ضرور پہلے آ سکیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔